تین بیسکلی ایف آئی آرز ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ سے ریلیٹڈ, کیونکہ ترین صاحب ظاہری بات ہے آج کر رہے ہیں, بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, میں ان پہ آؤں گا. 3 ایف آئی آرز ہیں جہانگیر خان ترین صاحب سے ریلیٹڈ لوگ, ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے؟ ہوتے ہیں نا کہ پکڑ لیا جی یہ بندہ سٹے میں انوالو ہے, یہ فلانی چیز کی ہینڈلنگ میں. دیکھیں جو شوگر کمیشن کے بعد جو ایف آئی اے کو معاملہ تفویض ہوا جس میں سٹا, منی لانڈرنگ, باقی چیزیں آتی ہیں, اس میں کل اس وقت 15 کے قریب ایف آئی آرز ہیں, ٹھیک ہے, if I'm not mistaken, جس میں سے 3 جے ڈی ڈبلیو گروپ سے متعلقہ ترین صاحب کے اوپر ہیں, 1 ایف آئی آر شریف گروپ کے اوپر ہے, یا 2 ایف آئی آرز ہیں, میں I'm not 100% sure, اور 10 ایف آئی آرز ہیں جو تقریباً جس میں 18 شوگر ملز اوور آل شامل تفتیش ہیں. اچھا, ابھی یہ سب چیزیں تفتیش ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایک بھی ایف آئی آر میں چلان داخل نہیں ہوا ہے کہ جس نے یہ ڈٹرمن کیا کہ ایف آئی اے کی پوزیشن یہ ہے کہ جی ہم نے یہ معاملہ انویسٹیگیٹ کیا اور یہ اس کے اندر اوفینس کمٹ ہو کے اسٹیبلش ہو گیا. یہ والی سٹیج اب وہ ہے جہاں پہ لوگوں کو طلب کیا جا رہا ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے. اور جو آپ کا اریسٹ کا سوال ہے, اس میں سے کسی ایف آئی آر کے اندر بھی میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اریسٹ نہیں ہے. کوشچن کیے جا رہے ہیں, کچھ ڈیٹا لیا گیا ہے, کچھ بینک اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں, موبائل فونز لیے گئے ہیں, واٹس ایپ یہ گروپس کے دیکھے گیا ہے, لیپ ٹاپس ہیں, کمپیوٹرز ہیں, بٹ ابھی تک پنجاب میں میری اطلاع کے مطابق کوئی اریسٹ نہیں ہے شاید. اچھا, اور کچھ لوگوں نے بیلز بھی کروائی ہوئی, کچھ لوگوں نے بیلز کرائی ہے. اپیرنٹلی بتایا جا رہا ہے شاید 3 لوگ ہیں جنہوں نے ای سی ایل پہ جن کا نام ڈالا گیا ہے. نہیں, یہ آج مجھ سے کسی نے پریس کانفرنس پہ بھی سوال کیا تھا, ابھی تک کسی کا بھی نام ای سی ایل پہ نہیں ڈالا گیا ہے کیونکہ ایف آئی اے کی طرف سے ایسی کوئی ریکویسٹ ہمیں وصول نہیں. پہلے بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب جب یہ معاملہ شروع ہوا وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے, اب خیر آ گئے ہیں, تو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ایز آف ٹوڈے کوئی سفری پابندی ہے؟ اگر وہ لیٹ سے 1 فائن ڈے کل صبح اٹھ کے جانا چاہیں جی ملک سے باہر تو وہ جا سکتے ہیں؟ نہیں, میری اطلاع کے مطابق تو ای سی ایل پہ ان کا نام نہیں ہے, اور کوئی سفری پابندی بھی نہیں. ارادہ بھی نہیں لگتا آپ کو کہ اگر وہ ہوتا ہے نا کہ اگر فری ہیں تو پھر جا سکتے ہیں, اگر چلے جائیں تو؟ دیکھیں, اب اگر ترین صاحب نے جانا ہے نہیں جانا یہ وہ بتا سکتے ہیں, اور ایف آئی اے نے ان کا نام ای سی ایل میں بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا وہ ایف آئی اے بتا سکتی ہے, اور یہ ثوابدید تفتیشی افسر کی ہے. دیکھیے, ہماری حکومت کا, میں نے آج صبح بھی عرض کی تھی, ہماری حکومت کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کم از کم خاصا یہ ہے یا ایک پرائیڈ یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو تمام چیزوں کو آن اٹس اون کام کرنے کی یہ ایک پورا ماحول فراہم کیا ہے. انڈیپینڈنٹلی کریں, اگر کسی حکومتی شخص کا بھی, ہماری کسی پارٹی کے شخص کا بھی ذکر آتا ہے, ہم سے اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی دیکھیں مجھے ایف آئی اے نے بلا لیا, میں تو حکومتی پارٹی کا ہوں, تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جی بھائی انہوں نے بلایا ہے, ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تب کوئی بات ہے, لیکن اگر آپ کو کوشچن کیا جا رہا ہے اور کسی کیس میں آپ سے کوئی متعلقہ چیز ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. شہزاد صاحب, انہوں نے خود بھی کہا کہ جی میرے اور میرے صاحبزادے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں. ابھی آپ نے خود بتایا کہ جی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ابھی تک کوئی بات کنکلوسیو نہیں. یہ اکاؤنٹ فریز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, یہ تو وہی والی بات ہے, کیونکہ جب اکاؤنٹس فریز ہوتے ہیں تو ایف آئی اے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایف آئی اے از خود کر سکے. ایف آئی اے کو اکاؤنٹس فریزنگ کا آرڈر میری ناقص قانونی تعلیم کے مطابق وہ شاید کورٹ سے لینی پڑتی ہے. تو اگر کسی کے ایف آئی آر, کسی کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں تو تھرو کورٹ آرڈر ہی ہوئے ہوں گے. But somebody must have put a request. Of course, وہ تو ایف آئی اے کرتی ہے, ایف آئی اے ریکویسٹ کرے گی, عدالت اس کا آرڈر جاری کرتی ہے, فریزنگ آرڈر تب جاتا ہے. تو اگر ہوئے ہوں گے, مجھے اسپیسیفک نہیں پتا کہ ترین صاحب کے ہوئے گے, میں نے بھی آج ٹی وی پہ سنا ہے, اگر ہوئے ہوں گے تو دیکھیں بات یہ ہے, مجھے تو اپڈیٹس ملتی ہیں کہ جی کسی کیس میں کیا کارروائی ہوئی ہے, ڈے ٹو ڈے انہوں نے کیا کرنا ہے یا کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کیا کرنا ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے اور اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے کیس کے مطابق, کیونکہ کل جواب دے وہ ہے. بالکل ٹھیک. شہزاد صاحب, جو ابھی تک ڈیٹیل, ظاہری بات ہے ایف آئی اے نے بھی جو انویسٹیگیٹ بہت ساری ڈیٹیلز, ان کا بھی ایک پبلک ریلیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے, جو پھر تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ چلتا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ سٹے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر اب تک کی جو فائنڈنگ ہے, جو کہ آپ کو بریف بھی کر دیا گیا ہوا, اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے جہانگیر ترین صاحب کے لوگوں کا, ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا, کہ چینی پہ جو سٹا ہو؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میری تمام میڈیا کے حضرات سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ چینی کا مسئلہ کو صرف جہانگیر ترین صاحب کا پیدا کردہ نہیں ہے یا جے ڈی ڈبلیو کا نہیں ہے. وہ شور سب زیادہ وہ دیکھیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا شور مچانے کی بھی بات نہیں ہے, چونکہ میڈیا اس چیز کو بہت زیادہ اٹھا رہا ہے, تو یہ اس وجہ سے زیادہ ہے. ادروائز تو دیکھیے 18 شوگر ملوں کے معاملات اس وقت زیر تفتیش ہیں ایف آئی اے کے اندر, جس میں سے جے ڈی ڈبلیو ایک مل ہے. باقی شور تک پہنا ہے نا, توڑے ایم پی ایز ایم این ایز نال چلے گئے, ساتھ جانے میں. دیکھیں, بینیفیکٹر آف پاکستان. مجھے بات بتائیں کہ مثال کے طور پہ
کل میرے اوپر کوئی مقدمہ داخل ہو جاتا ہے تو میں اگر کچہری جا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے یا میری غلط فہمی ہے کہ شاید آپ میرے ساتھ جائیں گے, 2-4 میرے اور دوست بھی چلے جائیں گے. تو اس میں میں نے آج صبح پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر میں احتساب کا نہ ہوتا مشیر تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا. بینگ اے لائر بھی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میری طریق ہے چلو میرے ساتھ. سو اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. آئی ڈونٹ تھنک اٹ مینز. میں ویسے کہہ دیا گا ایڈے تسی چلے نہیں ہو, تسی نہیں سکھانا, لیکن میں چلا جاتا. لیکن دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 18 ملوں کا معاملہ ہے. اب جو سٹے والا معاملہ ہے یہ اس طرح سے سامنے آیا, اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے. جب شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس نے 15 دن کی اس میں سے جو سفارشات آئی اس کے مطابق ایک قانون بنا, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جی چینی فارورڈ سیل کر دی جاتی تھی, ٹھیک ہے, اور پڑی ہوتی ہے شوگر ملز کے اندر, اور وہ فارورڈ سیل سے ہی اس کے ریٹ بڑھ جاتے تھے, یعنی کہ ایک قسم کا آفیشیل سٹا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قانون بنایا گیا پنجاب میں کہ آپ 15 دن سے زیادہ کی سیل نہیں کر سکتے, یعنی کہ آج آپ اگر اپنا سٹاک بیچ رہے ہیں تو یہ اگلے 15 دن میں اس کی لفٹنگ ہونی ہے, ورنہ وہ ویلڈ نہیں ہے. جب وہ آ گیا تو یہ جو گروتھ تھا, جو میں ان کو پروفیٹیئرز کہوں یا میں ان کو بروکر تو نہیں سمجھتا, ان کے ہمیں کوئی 16 واٹس ایپ گروپس ملے. ان 16 واٹس ایپ گروپس کے اندر یہ 40 کے قریب اگر دیکھے جائیں سٹے باز ہیں جو پورے صوبے کے اندر چینی کی قیمت طے کرتے تھے. چینی کی قیمت ایسے طے کرتے تھے کہ قانون نے جس چیز کو پابند کر دیا ہے اور منع کر دیا ہے کہ آپ 15 روز سے زیادہ نہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ 1 مہینہ 2 مہینے آگے تک کا ریٹ اس اپنے گروپس کے اندر نکالتے ہیں اور ورچولی وہ سٹاک بیچ بھی رہے ہیں, خرید بھی رہے ہیں. یعنی کہ میں کہہ دوں جی کہ 1 مئی کو جی یہ ریٹ ہوگا, آپ آج بیٹھ کے کہہ دیں گے کہ 1 مئی کو اتنے من یا اتنے ٹن چینی جو ہے میں یہ ریٹ نکال رہا ہوں, اس کا 100 کلو کا ریٹ جو ہے وہ 9600 روپے ہے. آج اگر میں ریٹ اٹھا رہا ہوں تو 9200 ہے, یعنی کہ اگلے مہینے جب آپ ایکچولی فزیکلی جا کے اٹھائیں گے تو آپ وہ 9600 میں ہی اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, اب جب وہ 9600 میں آپ اٹھائیں گے تو آپ نے پرائس ایسکلیٹ ابھی بیٹھ کے کر دی. اب 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایکس مل پرائس اس کی سٹیٹک ہونی چاہیے, بیکاز اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تو ایک ہے. 4 مہینے میں یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ تسلسل سے پروڈیوس ہو رہی ہے, مہینے میں تمام چینی بن کے آپ نے سٹاک رکھ دی ہے. آپ کے اس کے اوپر کتنی لاگت آئی ہے, آپ کا کتنا ٹیکس ہے, کتنا پروفٹ ہونا چاہیے وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے, جو حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا 1960 سے آج تک نہیں کیا. اب یہ جو پرائس والا فیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں, بڑا ہمیں سنایا گیا جی کہ مارکیٹ فورسز, اوپن مارکیٹ. اب مارکیٹ فورس ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے. یہ جو مصنوعی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے کہ میں سٹاک کو ریزرو کر لیتا ہوں اور کہہ رہا ہوں اور پھیلا یہ رہا ہوں کہ ہے ہی نہیں, کہ چینی ہے نہیں, اور اس سے میں ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہوں اور پھر میں من چاہے داموں کے ساتھ. لیکن ہمارے لیے جو بڑی سرپرائزنگ چیز تو تھی کہ اب یہی سٹے باز گروہ جو ہے وہ ایکس مل پرائس ہے جو یہ ایف بی آر کو دیتے ہیں, یعنی کہ یہ ہماری ہے اور اس کے مطابق 17.5% اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگنا ہے. دوسری وہ ہے جس کے اوپر ایکچولی انہوں نے سٹاک بیچا ہے, اور اس کا سارا کاروبار واٹس ایپ گروپ کے تحت ہو رہا ہے. اب اوپر کے پر 100 کلو کی بوری کے جو 100 روپیہ ہے یا 200 روپیہ ہے یا 400 یا 600 روپیہ ہے, وہ والا پیسہ ادھر نہیں جا رہا, وہ والا پیسہ بے نامی اور اس طرح کے اکاؤنٹس میں جمع کرایا جا رہا ہے. اس کا ایویڈنس ہے, ہم نے اکاؤنٹس فریز کیے ہیں. 104 ارب روپے کی ریسنٹ منتھس میں ٹرن اوور ہے, 104 ارب روپے 105 ارب روپے کا ان اکاؤنٹس کے اندر. 394 اکاؤنٹس ہیں جو ہم نے اس میں ڈیٹیکٹ کیے ہیں, ایف آئی اے نے فریز کیے ہیں.